الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ بحث ہماری چل رہی ہے کتاب البیع کے بارے میں کہ جس میں جناب مصنف علیہ الرحمہ نے چند ایک تعریفات کی تھی، جس میں دو تعریفات جو ہمارے مد نظر ہے وہ جناب محقق کرکی کی ہے، نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ، اور جناب مصنف کی ہے انشاء تملیک و عین بمال۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس ہماری تعریف کے اوپر بھی چند ایک اشکال آ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اشکال یہ تھا کہ جو ہماری تعریف پر پہلا اشکال آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ممکن اور جائز ہے کہ ملکتوں کے ذریعے بھی بیع کی جا سکتی ہے۔ اس کا جواب انہوں نے ہاں میں دیا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، یہ وہم ہے آپ کا کہ اشکال ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیع الدین کو شامل نہ ہوگی، کیونکہ انسان اپنی ہی نفس کے اوپر کسی چیز کی ملکیت قرار نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ بھی آپ کو وہم ہے، بلکہ انسان جو ہے یملک علی نفسہ ہے، اور اس کو صراحتاً انہوں نے کل ذکر کیا تھا۔ تیسرا مسئلہ جو اشکال تھا وہ یہ تھا کہ یہ تعریف شامل ہو جاتی ہے معاطات کو بھی، جبکہ معاطات میں فقدان الصیغہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ علماء جو کہتے ہیں کہ معاطات بیع نہیں ہے، وہ نفی صحت کے بارے میں کہتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلق بیع نہیں ہے، جیسا کہ نماز کا مسئلہ ہے۔ آج کا جو ہماری مد نظر مسئلہ ہے وہ یہ کہ تعریف مصنف جو انشاء تملیک و عین بمال، یہ جو تعریف کی ہے یہ شامل ہے شرع کو بھی۔ کیوں شامل ہے شرع کو بھی؟ اس لیے کہ جو مشتری ہوتا ہے وہ بھی انشاء تملیک کرتا ہے، جس طریقے سے بائع دیتا ہے ویسے بھی مشتری بھی دیتا ہے، تو اس میں بھی انشاء تملیک ہے۔ تو جناب مصنف نے جواب اس کا ایسا دیا کہ اس میں انشاء تملیک تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بائع کی طرف سے انشاء تملیک ہے وہ انشاء تملیک بدئی ہے، مستقلی ہے، اور جو شرع کے اندر انشاء تملیک ہے وہ بدئی نہیں ہے، ضمنی ہے، جو بائع کی وجہ سے آ رہی ہے اور استقلالی نہیں ہے۔ یعنی جب جو تملیک شرعی ہے یہ ضمن بیع میں ہے، جی ضمن بیع میں ہے، مستقل نہیں ہے۔ جب تک کہ بائع بیع تو نہیں کہے گا تب تک کہ آپ کی تملیک کا کوئی مطلب اور فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ مستقلی نہیں، یہ محتاج ہے بائع کی طرف سے ایجاب کے صدور کا، تب جا کے آپ کہیں گے، تو یہ حقیقت میں شامل نہیں ہوگی۔ پانچواں جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف شامل ہو جاتی ہے صلح کو بھی اور ہبہ معوضہ کو بھی، کیونکہ صلح والا مسئلہ ایسا ہے کہ مثلا آپ کے اور میرے درمیان کوئی زمین مشترکہ تھی، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک زمین کے اوپر ایک مثلا گھر بنا ہوا تھا اور دوسری زمین جو خالی تھی، مثلا 10 میٹر کی زمین تھی، 5 میٹر کے اوپر کوئی چیز کسی چیز کی بنا تھی اور 5 میٹر بالکل خالی تھی۔ اب چونکہ اس چیز میں اشتراک ہے، اور جب اشتراک ہوا اور یہ چیز بٹنے لگی تو 5 میٹر میرے پاس آنی ہے، 5 میٹر آپ کے پاس جانی ہے۔ مثلا میرے حصے میں وہ حصہ آیا کہ جس میں بنا تھی، آپ کے حصے میں وہ حصہ آیا کہ جس میں بنا نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بنا والا رکھ لو، لیکن رجوع کریں گے ہم اس بنا میں کہ جو اس زمین 5 میٹر میں ہے۔ تو یہ صلح ہوگی، یعنی صلح بالمال کریں گے، یعنی جو میرے حصے میں مثلا 20 روپے زیادہ آتے ہیں بنا کی وجہ سے، میں اس میں رجوع کروں گا کہ 20 میرے اوپر نہ آئے، میں آپ کو وہ چیز پلٹا دوں گا، یعنی 10 کر لیں گے، 10 آپ کو دے دیں گے، 10 مجھے، تو یہ صلح ہوگی۔ انتقال العین انشاء تملیک بمال ہے، لیکن یہ بھی صلح ہے۔ تو فرق کیا ہے صلح میں؟ کیونکہ یہاں بھی انشاء تملیک ہو رہی ہے، بیع میں بھی انشاء تملیک ہو رہی ہے۔ کل فرق بینہما ان الصلح هو التسالم والتوافق۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ملیں اور تسالم کرے کسی شے کے اوپر اور موافقت کرے۔ بیع میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بیع میں ایک چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، دونوں ایک لے رہا ہوتا ہے، دونوں مسئلہ نہیں ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ ہبہ معوضہ کے ذریعے ٹوٹ جائے گی. مثلا میں آپ کو یہ موبائل ہبہ کر رہا ہوں. ہبہ کی دو قسمیں، یا تو ہبہ غیر معوضہ ہوگا یا ہبہ معوضہ ہوگا. ہبہ غیر معوضہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ قلم ہبہ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ختم ہوگی. غیر معوضہ ہے، یہ غیر معوضہ ہے. ایک ہے معوضہ، میں نے آپ کو یہ موبائل دیا بشرط کہ آپ مجھے اپنا قلم دیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اس میں بھی ہے ابدال المنافع بالمنافع، ابدال العین بالعین ہو رہا ہے، مبادلۃ المال بالمال ہو رہا ہے، تو تعریف شامل انشاء تملیک عین بمال ہو رہا ہے، تو یہ ہبہ معوضہ کو شامل ہے. تو وہاں پہ کہیں گے کہ دونوں میں فرق ہے. جب بے کے اندر آپ عوض دیتے ہیں، مثلا قلم مجھے اس کے موبائل کے بدلے میں دیں گے، تو وہاں پر میرا مسئلہ جبری ہے کہ میں بے میں موبائل آپ کو تبھی دوں گا جب قلم کا صدور آپ تملک کے قلم مجھے کروائیں، اور میں آپ کو تملک موبائل کا اسی صورت میں کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ استقلالی ہے بے کے اندر. لیکن ہبہ معوضہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہبہ معوضہ کا فرق یہ ہے کہ اگر آپ موبائل کے بدلے میں مجھے قلم نہ دیں گے تو ہبہ تکون صحیح ہوگا. مسئلہ کیا ہوگا؟ بس مجھے یہ حق ہے کہ میں رجوع کر سکتا ہوں، اپنا موبائل کبھی بھی لے سکتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کو ہبہ دیا تھا، آپ نے کچھ مجھے اس کے بدلے میں نہیں دیا، لہذا آپ جو ہے دے دیں. لیکن اگر آپ نے اپنا قلم مجھے دے دیا تو یہ ہبہ معوضہ ہو جائے گا. اور ہبہ معوضہ کیا ہوتا ہے؟ من اللازمات، لوازم میں سے ہوتا ہے. فلا تحق لک الرجوع فی هذه الصورت، اس صورت میں آپ رجوع نہیں کر سکتے. یہ فرق ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں وَمِنْهَا صِدْقُهُ عَلَى الشِّرَاءِ، یعنی تعریف بے صادق آتی ہے شرا کے اوپر بھی. فَإِنَّ الْمُشْتَرِي بِقُبُولِهِ لِلْبَيْعِ يُمَلِّكُ مَالَهُ بِعِوَضِ الْمَبِيعِ، کہ جب مشتری اسے قبول کرتا ہے، میں نے کہا بعتو، آپ نے کہا قبلتو، جیسے ہی آپ نے قبلتو کہا یملک مالہ بعوض المبیع، تو آپ اپنے قلم کو میرے لیے تملیک کروا رہے ہیں اس مبیع یعنی موبائل کے بدلے میں. وفی ہے، یہ اشکال تھا، ٹھیک ہے نا، وفی ہے، اور اس اشکال میں اشکال ہے. کیا ہے؟ ان التملیک فیہ فی الشرع، ان التملیک فی الشرع ضمنی ہے ولیس حقیقیا، حقیقی نہیں ہے. وانما حقیقت الشرع، حقیقت شرع کیا ہے؟ التملک بعوض، کہ آپ عوض کے ذریعے تملک کرا رہے ہوتے ہیں. ولذا پس یہی وجہ بنی لا یجوز الشراء بلفظ ملکتو، کہ شراء ملکتو کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. جبکہ بے کے لیے کیا ہے؟ شروع میں کہا ان ملکتو مرادفا لبعتو، جس طریقے سے بعتو کے ذریعے بے ہو سکتی ہے ویسے ملکتو کے ذریعے بھی بے ہو سکتی ہے. لیکن شراء مثلا میں نے کہا بعتو، آپ کہیں ملکتو، جائز نہیں ہے. آپ کو قبل تو ہی کہنا پڑے گا، اس لیے جائز ہوگا. تو یہ ملکتو جو ہے وہ مرادف ہے اس کے بے کے. تو اگر شراء بے کی طرح ہی ہوتا تو ملکتو کے ذریعے آپ کا شراء کرنا صحیح ہوتا. بس آپ کا شراء کرنا ملکتو کے ذریعے جب صحیح نہیں ہے، گویا تعریف مصنف شراء کو شامل نہیں ہے. ٹھیک، ہاں، بلفظ ملکتو تقدم علی الایجاب، یعنی تقدم لفظ ملکتو علی الایجاب و تاخر، چاہے لفظ ملکتو مقدم ہو جائے ایجاب کے اوپر یا مؤخر ہو جائے. وبہی، اور اسی کے ذریعے، یعنی یہ جو انہوں نے ابھی بیان کیا ہے، یعنی تملیک فی الشراء ضمنی ہو، وبہی کی ضمیر جو پوری اسی کی طرف جا رہی ہے، ان تملیک فی الشراء ضمنی ہو. اس کے ذریعے کیا ظاہر ہو جاتا ہے؟ یظہر، ظاہر ہوتا ہے اندفاع الایراد، اس ایراد کا دفع ظاہر ہوتا ہے بے انتقاض ہی، بے انتقاض تعریف البے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے کی تعریف ٹوٹ جاتی ہے کس چیز کے ذریعے؟ بے باعث سببیہ ہے، بے مستاجر العین بعین، جب ایک شخص کسی چیز کو اجرت پہ دے اس شرط کے ساتھ کہ عین لے اور عین لے.
جبکہ استجار کا مطلب کیا ہے؟ ہوا ابدال المنافع، منافع کا بدلنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اجرت لینے والا، استجار پہ لینے والا، مثلا میرے پاس گھر نہیں تھا، آپ کے پاس گھر تھا نجف اشرف میں آپ کے پاس دو تھے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے تھے. میں آیا، میں کہنے لگا بھائی آپ اپنا گھر جو مجھے ایجار پہ دے دیں، مجھے ضرورت ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے خالی پڑا آپ جا کے رہ لو. استجار پہ میں نے لے لیا. بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ میں نے بدلے میں آپ کو وہ گھر دے دیا جو مثلا میرا انڈیا میں تھا، آپ کی فیملی وہاں تھی. کہا وہ جو ہے مثلا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں. کہا وہ مثلا ممبئی میں جائیں گے، ممبئی میں آپ کا گھر ہے، جتنے دن آپ یہاں رہو گے اتنے دن وہ آپ کے گھر وہاں جا کے رہ لیں. تو یہ بھی عین ہے، وہ بھی عین ہے. لیکن یہاں پہ عین بدلا تو جا رہا ہے، لیکن مبی کے معنی میں نہیں بدلا جا رہا ہے، بلکہ منافع کے معنی میں بدلا جا رہا ہے. یظہر اندفاع الایراد، کہ جو ایراد کیا گیا ہے اس کا دفاع ظاہر ہو جاتا ہے. کیسے؟ بے انتقاض تعریف البیع، کہ تعریف بیع ٹوٹ جاتی ہے. بے مستاجر العین بعین حیث ان الاستجارہ یتضمن تملیک العین بمال، اس حیثیت سے کہ جو استجار ہے وہ ضامن ہے عین کی تملیک کا مال کے بدلے میں. مال سے مراد کیا؟ آنی المنفعات، منفعت مراد ہے ہماری. ومنہا، اور ان 5 اشکالاتوں میں سے 5واں اشکال کیا ہے؟ انتقاض تردہ بالصلح علی العین بمال، یعنی انتقاض ترد تعریف البیع انہو لیسا مانعا. تردہی جہاں بھی آتا ہے متردن، یعنی ان تعریف البیع، یعنی حاضر تعریف لیسا مانعا لدخول الاغیار. اب کہہ رہے ہیں انتقاض و تردہی، یعنی یہ تعریف جو ہے مانے نہیں ہے. کیسے؟ یعنی انہو یشمل للصلح، یہ صلح کو شامل ہے. علی العین بمال، کہ جب صلح ہو عین کے اوپر مال کے ذریعے، جیسا کہ مثال میں نے گھر کی آپ کو شروع میں دے دی ہے. وبالہبۃ المعوضہ، اور ہبہ معوضہ کے ذریعے، اس کی مثال بھی آپ کو دے دی ہے. وفی ہے، اور یعنی اس اشکال میں یہ جو کہا ہے کہ معنی نہیں ہے، اس میں اشکال ہے. کیسے؟ انا حقیقت الصلح لیسا هو التملیک علی وجہ المقابلہ والمعاوضہ، کہ جو صلح کی حقیقت ہے اگرچہ صلح متعلق بالعین ہو رہا ہو، ولو تعلق بالعین، اگرچہ عین سے متعلق ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی صلح کی حقیقت لیسا هو التملیک علی وجہ المقابلہ، یہ وجہ مقابلہ میں آپ تملیک نہیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے عین دے رہے ہیں، میں آپ کو مال دے رہا ہوں. ہاں، ولل معاوضہ نہیں، جیسے معاوضہ. بل معناہ الاصلی، یعنی بل معنی الصلح الاصلی هو التسالم، صلح کے معنی اصلی کیا ہے؟ وہ تسالم ہے، کہ ایک دو بیٹھ کے کسی چیز پر مسالمہ کر لیں. ولذا، پس جب ہم نے یہ بتلا دیا آپ کو کہ صلح کے اصلی معنی تسالم کے ہیں، لا یتعدی بنفسہ الی المال، یعنی لا یتعدی الصلح بذاتہ الی المال، بذات خود صلح مال کی طرف نہیں پلٹتا ہے، نہیں جاتا ہے. نام ہاں ہوا متضمن للتملیک، صلح تملیک کا متضمن ہے، یعنی معنی ضمنی ہے، معنی حقیقی نہیں ہے. جی. اذا تعلق بعین، جب صلح متعلق ہو کسی عین سے. لا انہ، یعنی لا ان الصلح نفسہ، یعنی نفس البیع. لا ان الصلح نفس البیع، ایسا نہیں ہے کہ جو صلح ہے وہی بیع ہے اور جو بیع ہے وہی صلح ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. والذی یدلک علی ھذا، اور وہ چیز جو آپ کو اس شے کے اوپر ابھار رہی ہے کہ صلح اصل میں بیع ہے اور صلح بیع کی تعریف میں داخل ہو جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ان الصلح قد یتعلق بالمال عینا. مسئلہ یہ ہے کہ صلح جو ہے کبھی عین سے متعلق ہوتا ہے، کبھی منفعت سے متعلق ہوتا ہے، کبھی انتفاع سے متعلق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے صورتیں اس میں مختلف ہوتی ہیں، ساری تشریح خود ہی کر رہے ہیں. ان الصلح قد یتعلق بالمال عینا، کہ صلح کبھی مال سے متعلق ہوتا ہے عینی اعتبار سے. یہاں پہ جو ہے یہ
پہلی بات تو یہ یہاں سے ان صلح سے حقیقت صلح بیان کرنا چاہ رہے کہ صلح کی کتنی حقیقتیں بن سکتی ہیں، ایک دوسرے وہ معیدات بیان کر رہے ہیں کہ جس میں یہ ظاہر ہوگا کہ صلح لیسا بیعن بل هو التسالم والتوافق. ٹھیک ہے، یہاں سے ان الصلح قد يتعلق بالمال عینا، یہ پہلا مورد ہے کہ صلح کبھی متعلق ہوتا ہے مال سے عینی صورت میں، یعنی ابدال العین بالعین ہو رہا ہوتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ ان الصلح قد يتعلق بالمنفعت، کبھی صلح متعلق ہوتا ہے منفعت سے، یہ دوسرا مورد ہے. ابدال العین بالمنفعت، ہاں، جب یہ عین اور منفعت سے متعلق ہوگا تو صورت کیا بنے گی؟ فیفید الصلح التملیک، تو صلح فائدہ دے گا تملیک کا. جبکہ یہ صلح کا تملیک کا فائدہ دے دینا اس بات کو ثابت نہیں کرتا ہے انہ بے کا فائدہ نہیں دیتا ہے یہ، اگرچہ اس میں تملیک ہے. وقد يتعلق الصلح بالانتفاع به، کہ اس چیز سے وہ انتفاع حاصل کرے جس چیز سے وہ متعلق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فیفید فائدۃ العاریہ، تو ایسی صورت میں عاریہ کا فائدہ دے گا. مثلا صلح کر لے کسی معین چیز پر کہ بھائی مثلا دو عورتیں ہیں، دونوں نے کیا کیا، صلح کر لے کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، مثلا مجھے شادی میں گاؤں میں جانا ہے، ایک نے کہا مجھے شہر میں جانا ہے. دونوں پہ جو لباس تھے، جو زیور تھے، دونوں کے مختلف تھے. ایک کے ایسے تھے مثلا جو کسی شہر سے مطابقت رکھتے ہو کہ وہاں جائے پہنے تو ہاں کبھی کسی گھر سے اچھے گھر سے آئے. ایک کا گاؤں میں جانا ہے کیسے بھی پہن کے چلے جائیں. تو یہ جو ابدال ہو رہا ہے انتفاع کا، یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ دے گا عاریہ کا، نہ کہ تملیک کا فائدہ دے گا. وہوا، اور یہ جو عاریہ ہے وہوا مجرد التسلط، تسلط دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں فلا فلا مورد میں. ٹھیک، چوتھا مورد کیا ہے صلح کا؟ وقد، یہ تیسرا تھا بالانتفاع بھی. وقد يتعلق الصلح بالحقوق، کبھی صلح متعلق ہوتا ہے حقوق سے جن کو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے. تو کیا ہوگا؟ فیفید الصلح الاسقاط والانتقال، تو اسقاط کا فائدہ دے گا اور انتقال کا فائدہ دے گا. وقد يتعلق الصلح بتقریر امر بین المتصالحین، کبھی صلح فائدہ دے گا متصالحین کے درمیان تقریر کا کہ ان میں ایک بات ہوئی ہو کسی امر معینہ کے اوپر، اس چیز کا فائدہ دے گا. کیسے؟ کما فی قول احد الشریکین لصاحبہ، جیسا کہ ایک شریک اپنے دوسرے شریک سے یہ بات کہے. کیا بات کہے؟ صالحتک علی ان یکون الربح لک والخسران علیک. یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات اس کی ہے کہ جب آپ نے اور میں نے کسی امر معین کے اوپر، امر تجارتی کے اوپر، دونوں نے پیسہ برابر ملا ہے، 100 روپے آپ نے دیے، 100 روپے میں نے دیے، 200 روپے ملانے کے بعد ہم نے کسی تجارت کو شروع کیا. جب تجارت میں جو فائدہ ہوا اس کا مطلب کیا تھا؟ آدھا آپ کو جانا تھا، آدھا میرے کو جانا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو تجارت کے منافع ہیں ان منافعوں سے کوئی دین متعلق ہے جس کو دینا ہے، یعنی آپ کو بھی دینا، مجھے بھی دینا ہے. جب مجھے یہ لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو، تو میں آؤں اور آپ سے کہنے لگوں کہ بھائی تجارت تو ہماری شروع ہو گئی، خدا آپ کو برکت دے، لیکن مسئلہ یہ ہے میں اب اس تجارت سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتا ہوں. صالحت کا میں آپ سے صلح کرتا ہوں کس چیز کے اوپر؟ الا ان یکون الربح لک، فائدہ جو بھی ہوگا آپ کا ہوگا، والخسران علیک، اور جو بھی نقصان ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا. نہ مجھے فائدے میں شرکت چاہیے نہ مجھے نقصان میں شرکت چاہیے، مجھے عین دے دیں آپ. ٹھیک ہے، جو میں نے 100 روپے دیے تھے آپ مجھے وہ دے دیں، بس معاملہ یہیں پر تمام ہو جائے گا. ہاں جی، وقد يتعلق بتقریر امر بین المتصالحین، مثلا صالحتک علی ان یکون الربح لک والخسران علیک فیفید مجرد التقریر، یہاں پہ مجرد تقریر کا فائدہ دے گا.
اب یہاں سے کہہ رہے ہیں فلو، یہ جو پانچوں فائدے اس کے بیان کر دیے، پانچوں مورد بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں فلو کانت حقیقت الصلح ہی عین کل من هذه المفادات الخمسہ، اگر یہ مان لے ہم کہ صلح کی جو حقیقت ہے یہ وہی ہے، کیا ہے عین کل من هذه المفادات الخمسہ، کہ یہ جو مفادات خمسہ ہیں اسی کو صلح کہتے ہیں، یعنی کبھی صلح تقریر کو کہتے ہیں، کبھی صلح تسلیت کو کہتے ہیں، کبھی صلح منفعت کے حصول کو کہتے ہیں، کبھی صلح جو عین کے حصول کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں لازمہ کون الصلح لازمہ کون الصلح مشترکا لفظیاً، تو لازمہ یہ آ جائے گا کہ صلح مشترک لفظی ہے بین التقریر، بین التسلیل، بین الانتفاع، بین المنفعہ، بین ان تمام کے تمام صورتوں میں وہوا واضح البطلان، یہ واضح بطلان ہے۔ کیوں واضح بطلان ہے؟ واضح بطلان کی انہوں نے دلیل بتائی یہ ہے کہ جناب والا اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جس طریقے سے منفعت کے اوپر صلح دلالت کر رہا ہے ویسے ہی تسلیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، جیسے ہی تسلیت کے اوپر دلالت کرتا ہے ویسے ہی یہ دوسرے چاروں پانچوں موارد میں دلالت کرتا ہے، یہ تعدد وضع کا موجب بن جائے گا، اور جب تعدد وضع کا مورد بن جائے گا لغت عرب میں، لغت عرب کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وضع لغوی میں تعدد نہیں پایا جاتا، ایک مرتبہ جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کر دیا بس کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وضع تعینی کے ذریعے سے یا تعینی کے ذریعے سے وہ دوسرے معنوں میں استعمال ہو جائے، یہ دوسرے معنی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں حقیقت الصلح هو التسلیت و حقیقت الصلح هو التقریر و حقیقت الصلح هو المنفعت و کہہ رہے ہیں یہ وضع کے متعدد ہونے کا سبب بنے گا، وهو باطل فی اللغۃ العربیہ۔ ہاں فلم یبقا، بس کوئی بھی مجال باقی نہیں رہ جاتی مگر کیا الا ان یکون مفہوم الصلح معنی آخر، مگر ہم یہ کہیں کہ صلح کا جو مفہوم ہے وہ دوسرے معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تصالم، وہ تصالم ہے۔ فیفید فی کل موضعین، پس ایسی صورت میں فائدہ دے گا ان پانچوں مورد میں سے ہر مورد کا فائدۃ من الفوائد المذکورہ، مذکورہ فوائد میں سے کسی ایک بھی فائدے کا، بحسب ما یقتضی ہے متعلق، اس اعتبار سے جس اعتبار سے متعلق صلح تقاضا کر رہا ہے۔ پتہ کیا لگا؟ پتہ یہ لگا کہ بذات خود صلح تسلیت کے اوپر دلالت نہیں کرتا، تقریر کے اوپر دلالت نہیں کرتا، بلکہ متعلق کی وجہ سے صلح کے اوپر کبھی جو ہے تسلیت کے اوپر دلالت کر رہا ہے، کبھی تقریر کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ متعدد وضع نہیں ہے بلکہ متعلق کی وجہ سے متعلق کے معنی بدل رہے ہیں، جس سے متعلق ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا تقاضا اور معنی بدلتے رہیں گے۔ فالصلح علی العین بعوض، پس صلح کرنا عین کے اوپر کسی عوض کے ذریعے، تسالم علیہ، اس کے اوپر مسالمہ کرنا ہے، وہوا یتضمن التملیک، اور یہ مسالمہ کرنا یہ تملیک کی متضمن ہے، ضمن میں آ رہا ہے، ولیسا حقیقتا، یہ حقیقی نہیں ہے، لا ان مفہوم الصلح فی خصوص هذا المقام وحقیقته هو انشاء التملیک، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان مفہوم الصلح فی خصوص هذا المکان، کہ مفہوم کا جو صلح کا جو مفہوم ہے خاص طور سے اس مقام پر، اور صلح کی جو حقیقت ہے اس مقام پر، وہ انشاء التملیک، وہ تملیک کا انشاء کرنا ہے، نہیں تملیک کا انشاء نہیں کرنا ہے، بلکہ حقیقت الصلح هو التسالم والتوافق ہے۔ ومن ہنا، پس یہاں سے یعنی جب اتنے موارد ہم نے آپ کو بیان کر دی، یہ ساری باتیں کر دی، کیا ہوتا ہے؟ ومن ہنا لم یمکن طلبہ من الخصم اقرارا، جب میں نے آپ کو یہ موبائل دیا تھا ہبہ معوضہ کے ذریعے،
ٹھیک، یا صلح کے ذریعے، جب میں نے آپ کو مجھے موبائل صلح کے ذریعے دیا تھا، لم یکن طلب، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ میرا موبائل آپ لے لیں، اپنا قلم مجھے دے دیں. تو یہ جو میری طلب آپ سے ہے، لم یکن طلبہ من الخصم، کہ جو یہ میری طلب ہے آپ سے، خصم سے مراد آپ سے ہے، اقرارا للتملیک، یہ تملیک کا اقرار نہیں ہے، جیسا کہ بے میں ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں بعت ھذا الموبائل ب1000 دینار، تو آپ سے اقرار لیتا ہوں کہ 1000 دینار جو آپ کی جیب میں ہے وہ میرا ہے اور یہ موبائل آپ کا ہے. صلح میں ایسا نہیں ہے. بخلاف طلب التملیک، یہ طلب تملیک کے برخلاف ہے جو کہ بے میں ہوتا ہے. حقیقت الحبا المعوضہ، یہاں تک صلح کے موارد انہوں نے بیان کیے اور ان کی حقیقت بیان کر دی. اب آ رہے ہیں حبا معوضہ کے بارے میں. تو اب کہہ رہے ہیں اما الحبا المعوضہ والمراد بها ہنا، حبا معوضہ اور اس سے مراد یہاں پر اس مقام پر کیا ہے، مشترطہ فیہا العوض. ہبہ معوضہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں عوض کی شرط لگائی گئی ہو کہ میں آپ کو موبائل اسی صورت میں دوں گا جب آپ مجھے قلم دیں گے. فلیست الہبۃ المعوضہ انشاء تملیک بعوض علی جہت المقابلہ، جو کہ صلح میں بات کی تھی بالکل وہی ہے. کہہ رہے فلیست الہبۃ المعوضہ، ہبہ معوضہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے، انشاء تملیک، تملیک کا انشاء کرنا، بعوض، عوض کے ذریعے، علی جہت المقابلہ، مقابلے کی جہت پر، کہ یہ موبائل آپ کو دے رہے ہیں بشرطے کہ آپ سامنے سے دے، اور یہ جہت مقابلہ ہے نا، یہ جہت مقابلہ نہیں. اگرچہ شرط ہے کہ آپ قلم دیں، لیکن یہ قلم اس لیے مانگ رہا ہوں میں آپ سے تاکہ مجھے حق رجوع ختم ہو جائے میرا. لیکن اگر آپ قلم نہیں دیں گے تو میرا حق رجوع باقی رہے گا. فلیست انشاء تملیک بعوض علی جہت المقابلہ، یہ جہت مقابلہ پر نہیں ہے. وإلا، اور اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا، لم یقل تملک احدہما لاحد العوضین من دون تملک الآخر للآخر، تو یہ بات معقول نہیں ہو سکتی تھی. کیا؟ تملک احدہما، کہ ان دونوں میں سے ایک لینے والا ایک دینے والا، ان دونوں میں سے ایک مالک بن جائے دونوں عوض میں سے کسی ایک عوض کا، جبکہ دوسرے والے عوض کا مالک نہ بننا ہو. یعنی جیسے میں نے آپ کو یہ موبائل دیا اور شرط رکھی کہ آپ قلم دیں، موبائل دیتے ہی آپ موبائل کے مالک بن جاتے ہیں. آپ چاہے قلم مجھے دیں یا نہ دیں، مالک ہو جاتے ہیں. بس فرق کیا ہوگا قلم دینے کے بعد؟ قلم دینے کے بعد فرق یہ ہو جائے گا کہ آپ تملک کروا دیں گے قلم کا، اور یہ ہبائے مشروطہ لازمہ ہو جائے گا. لازمہ ہو جائے گا مطلب میں حق رجوع ختم ہو جائے گا. وَإِلَّا لَمْ يُعْقَلْ تَمَلُّكُ أَحَدِهِمَا لِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، ان دونوں میں سے ایک کا مالک بن جانا دونوں عوض میں سے ایک عوض کا، جبکہ من دون تملک الآخر للآخر، جبکہ میں قلم کا مالک ابھی بنا ہی نہیں ہوں، یعنی آپ نے مجھے قلم دیا ہی نہیں ہے. مَا أَنَّ ظَاهِرَهُمْ، جبکہ فقہا کا ظہور جو اشکال کر رہے ہیں یا جو آنے کے بعد اشکال کریں گے اور کہیں گے کہ ہبہ معوضہ تعریف بے میں شامل ہے، وہ کیا کہیں گے، عدم تملک العوض بمجرد تملک الموہوب الہبہ. ان کا ظاہر کیا ہے، عدم تملک العوض، کہ عوض کے مالک نہیں بن سکتے، عدم تملک العوض، عوض کے مالک نہیں بن سکتے، بمجرد تملک الموہوب الہبہ، جیسے ہی میں آپ کو ہبہ دے رہا ہوں آپ ہبہ کے مالک نہیں بن سکتے، بلکہ کیا ہوگا، یہ موقوف ہو جائے گا اس شے کے اوپر کہ آپ مجھے قلم دیں. ان لوگوں کے نزدیک جو یہ اشکال کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی کسی نے اشکال کیا نہیں تھا، وہ خود ہی بتا رہے تھے. بل غایت المراد، نہایت امر اس مسئلے میں کیا ہوگا، اس سے بلند بات کیا ہوگی، ان المتحب، کہ جو ہبہ کو لینے والا ہے،
آپ اس کو متحب بھی پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں کہ جس کو ہبہ دیا گیا ہے. آپ اگر متحب پڑھیں گے تو جو ہبہ کا لینے والے ہبہ کے دینے والے کو واحد سے ہی تعبیر کریں گے، متحب سے تعبیر نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ متحب پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا ہبہ کا لینے والا. جس کو ہبہ دیا گیا ہے وہ متحب ہے، جس نے ہبہ لیا ہے وہ متحب ہے، جبکہ دونوں کے معنی ایک ہی وہ خود ہی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن دینے والے کے لیے لفظ واحد استعمال کریں گے. اب کہہ رہے ہیں کہا گیا ہاں بل غایت المراد ان المتحب لو لم یؤدی العوض، کہ جو ہبہ کا لینے والا ہے اگر وہ عوض کو ادا نہ کرے، قلم نہ دے، کانا للواہب الرجوع فی ہبتہ، تو میرے لیے حق تھا کہ میں اپنے ہبے میں رجوع کر دوں. لازم نہیں ہوا. لازم کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ قلم مجھے دیں. ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ان التعویض المشترط فی الہبہ، کہ جو تعویض مشترط ہے ہبہ میں یعنی قلم کا آپ کو مجھے دینا، ان التعویض المشترط، کہ وہ عوض جس کی شرط لگائی گئی ہے فی الہبہ ہبہ میں، کا تعویض کہ اسی کی تعویض کی طرح ہے. کس کی تعویض کی طرح ہے؟ الغیر المشترط فیہا، کہ جس ہبہ میں تعویض کی شرط نہیں لگائی گئی تھی. پہلا ہبہ کیا تھا؟ میں نے آپ کو قلم دے دیا اور آپ سے کچھ نہیں مانگا. دوسرا میں نے آپ کو موبائل دیا بشرط آپ قلم دیں. تو اس میں جو تعویض ہے بالکل اسی طریقے سے ہے. فی، یہ فی بیان کر رہا ہے شبہ کو، جو شبہ پیدا ہوتا ہے ہبہ معوضہ اور ہبہ غیر معوضہ کے درمیان. فی سے یہ بیان کر رہا ہے. جیسے من بیان ہوتا ہے، فی بعض مقامات پر بیان کے لیے آتا ہے. کہہ رہے فی کونہ تملیکا مستقلا یقصد بہ وقوعہ عوضا، کہ ایسی صورت میں فی کونہ تملیکا، کہ یہ تملیک بن جائے گی، مستقل تملیک مستقلی ہوگی، یقصد بہی، کہ جس تملیک سے قصد کیا گیا ہے کس چیز کا؟ وقوعہ عوض، کہ وہ اس کے عوض میں واقع ہو. لا، ایسا نہیں ہے. ان حقیقت المعاوضہ والمقابلہ مقصودۃ فی کل من العوضین، کہ معاوضے کی حقیقت اور مقابلے کی حقیقت کا قصد کیا گیا ہے ہر دونوں عوض میں. یعنی میں جو آپ کو یہ موبائل دے رہا ہوں اور آپ مجھے جو قلم دے رہے ہیں، اس میں مقابلہ بحیثیت بے اور معاوضہ بحیثیت بے کا قصد نہیں کیا گیا ہے. کما یتضح ذلک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمنۃ الہبۃ الاولی. کما یتضح ذلک، جیسا کہ یہ امر آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے بملاحظۃ التعویض، جب آپ عوض کا ملاحظہ کریں. کون سے عوض کا؟ الغیر المشترط، کہ جس میں شرط نہیں لگائی گئی تھی کہ آپ مجھے قلم دیں. فی ضمن ہبۃ الاولی، پہلے والے ہبے میں جب میں نے آپ کو قلم دیا تھا، تو جیسے میں نے آپ کو قلم دیا آپ نے مجھے کچھ نہیں لوٹایا، لیکن پھر آپ نے مثلاً آپ قرآن پڑھ لے تو قرآن پڑھتے پڑھتے آیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ سونے گئے، آپ کو خواب آیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں نے آپ کو قلم دیا، آپ نے مجھے ایک اس سے اچھا قلم دے دیا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں جس طریقے سے وہ تعویذ آپ نے مجھے دی تھی جس میں شرط نہیں لگائی گئی تھی، وہ بے کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے وہ تعویذ، اسی طریقے سے ہبہ مشروطہ میں جو تعویذ آپ قلم مجھے دے رہے ہیں یہ بھی بے کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. دونوں کی تعویذ ایک ہی ہے، بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہبہ مشروطہ میں جب آپ قلم مجھے دیں گے تو یہ ہبہ لازمہ بن جائے گا. کما یتضح ذلک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبۃ الاولی، پہلے والے ہبہ میں، پہلے والے ہبہ یعنی ہبہ غیر مشروطہ.
فقد تحقق مما ذکرنا، بس محقق اور ثابت ہو جاتا ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے ذریعے۔ کیا ذکر کیا ہم نے؟ ان مفہوم الصلح هو التسالم والتوافق، ٹھیک ہے، مما ذکرنا سے مراد یہ ہے کہ جو صلح کا مفہوم ہے وہ تسالم اور توافق ہے۔ اس سے محقق کیا ہوتا ہے؟ ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، ان حقیقت تملیک العین بالعوض کہ وہاں پہ تعریف جب کی جناب مصنف انشاء تملیک عین بمعنی، ایک صلح کی تعریف کیا کی ہے؟ وہ تسالم والتوافق، یہ دو تعریف ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تملیک ہو رہی ہے بے میں، دوسرے تملیک ہو رہی ہے بے مشروطہ میں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بے مشروطہ میں تملیک ہو رہی ہے یہ حقیقی تملیک نہیں ہے جیسا کہ بے میں، بلکہ تملیک حقیقی جو ثابت ہوتی ہے وہ بے میں ثابت ہوتی ہے۔ ان حقیقت تملیک العین، کہ عین کی تملیک کی حقیقت بے شک صرف اور صرف عوض کے ذریعے، بالعوض، عوض کے ذریعے، لیست، یہ واقع نہیں ہو سکتی، نہ صلح میں نہ ہدایہ مشروطہ میں، کہاں واقع ہوگی؟ الا البیع، صرف بے میں واقع ہوگی۔ ولو قالا، بس اگر کہنے والا کہے ملکتک کذا بکذا کانا بیعا، کہ میں آپ کو ایسے ایسے مالک بنا رہا ہوں، مثلا یہ چیز ملکتک ھذا الموبائل بشرط ان تعطینی قلم، میں آپ کو یہ موبائل دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے قلم دیں، اور میں اپنے اس لفظ سے ملکتک سے قصد کر رہا ہوں صلح ہبۂ موبضہ المشروطہ کا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کہا ملکتک ھذا الموبائل بشرط ان تعطینی قلما، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہبۂ موبضہ نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ بیع ہو جائے گی۔ فلو قالا، بس اگر کہنے والا کہے، اگرچہ اس نے قصد اسی کا کیا، فلو قالا، اگر کہنے والا کہے ملکتک کذا بکذا کانا بیعا، تو یہ بیع ہو جائے گی۔ ولا یصح صلحا، یہ صلح نہیں ہو سکتی، ولا ہبۃ معوضہ، یہ ہبۂ معوضہ نہیں ہو سکتی۔ وان قصدہما، اگرچہ اس نے صلح کا ہی قصد کر کے یہ صیغہ جاری کیوں نہ کیا ہو، اگرچہ اس نے ہبۂ معوضہ کا ہی قصد کر کے اس نے جاری کیوں نہ کیا ہو، کیوں؟ اذ التملیک لا جہت المقابلہ الحقیقیہ لیس صلحا، اس لیے کہ جو تملیک ہے مقابلہ حقیقیہ کی جہت پر وہ صرف اور صرف بیع میں ہوتی ہے، صلح میں نہیں ہوتی، لیس صلحا، اسے صلح نہیں کہتے، ولا ہبۃ، اور اسے ہبہ بھی نہیں کہتے۔ فلا یقعان، یعنی فلا یقع الصلح والہبۃ المعوضہ بہذہ السیاق، بہا یعنی بلفظ ملکت کذا بکذا، ٹھیک۔ نام ہاں لو قلنا، اگر ہم کہیں بے وقوعہما، کہ بے وقوع الصلح والہبۃ المشروطہ، نام لو قلنا بے وقوعہما، کہ اگر ہم ان دونوں کے وقوع کے بارے میں کہے بغیر الالفاظ الصریحہ، یہ دونوں کے دونوں صلح اور ہبۂ مشروطہ واقع ہوتے ہیں الفاظ غیر صریحہ کے ذریعے، یعنی وہ الفاظ جن کا اعتبار کیا گیا ہے بیع میں کہ یہ بیع میں صریح ہے، مثلا بے تو ہے، ملک تو ہے، یہ بیع میں صریح ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ لے کے آیا، مثلا کہے نقل تو، ٹھیک ہے، مثلا کہے آتے تو، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں کے دونوں واقع ہو جاتے ہیں لفظ نقلتوں کے ذریعے، آتے تو کے ذریعے، توجہ تحققہما ما قصدہما، تو یہ بات متوجہ ہو جائے گی، یہ بات لاگو ہو جائے گی، یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ دونوں کے دونوں صلح اور ہبۂ مشروطہ متحقق ہوں گے جب ان کا قصد کیا جائے، یعنی جب میں قصد کروں اتیت ھذا الموبائل الیک بشرط ان تعطینی قلما، اور قصد صلح کر رہا ہوں یا قصد ہبۂ مشروطہ کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ یہ واقع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اس چیز کے قائل ہوں تو یہ شرط ہے، لو قلنا، ٹھیک۔ فما قیل، بس وہ شے کہ جو کہی گئی، کیا من بیانیہ ہے،
یہ کہا گیا ہے ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض، کہ جو بیع ہے وہی اصل ہے، ان البیع هو الاصل، بیع ہی اصل ہے کس چیز میں؟ فی تملیک الاعیان بالعوض، عین کے مالک بنانے میں عوض کے ذریعے۔ فیقدم علی الصلح والہبۃ المعوضہ، تو ایسی صورت میں مقدم کیا جائے گا صلح پر اور ہبہ معوضہ پر، محل تعامل، یہ بات محل تعامل ہو جائے گی۔ اس پوری 3 لائنوں کا جو مطلب نکلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ وہ الفاظ جو بیع کے اندر صریح نہیں ہیں، نقل تو آتا ہے تو او خود، ٹھیک ہے نا، یہ جو الفاظ ہیں اگر ہم یہ کہیں ان الفاظ کے ذریعے اگر قصد کیا جائے صلح کا تو صلح واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، جب کہ یہ کہا گیا ہے کہ تملیک اعیان عوض کے ذریعے مختص ہے کس سے؟ بیع سے فقط۔ اب اگر استعمال ہو رہا ہے ایسا کوئی لفظ، نقل تو ھذا الموبائل بشرط ان تؤتینی قلما، آپ یہ کہیں کہ ایسی صورت میں اگر مسئلہ سامنے آیا کہ فلاں بندے نے فلاں موبائل فلاں قلم کے بدلے میں فلاں انسان کو دیا تھا، کیا اس کو صلح کہیں گے؟ کیا اس کو ہبہ معوضہ کہیں گے؟ کیا بیع کہیں گے؟ سوال کرنے والا سوال کرے تو کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آیا ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ بیع ہوگی؟ تو کہیں جواب یہ آئے گا کہ نہیں، ہم مقدم نہیں کر سکتے بیع کو۔ کیوں مقدم نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کے قائل ہو گئے ہیں کہ الفاظ غیر صریحہ کے ذریعے یہ دونوں واقع ہو سکتے ہیں جب ان کا قصد کیا جائے۔ تو ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ الفاظ غیر صریحہ کے ذریعے بھی ان دونوں کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری ہے کہ اگر وہ ہبہ کرنا چاہ رہا ہے تو کہے وَهَبْتُ هَذَا الْمُوبَائِلَ كَذَا بِكَذَا، اگر وہ صلح کرنا چاہ رہا ہے تو کہے صَالَحْتُكَ بِهَذَا الْمُوبَائِلِ كَذَا وَكَذَا۔ لیکن اگر وہ الفاظ بیع کو لا رہا ہے جو غیر صریحہ ہے اور مقدم کر رہے ہیں بیع کو، فمحل تعامل ہو جائے گا۔ تو قول یہ کہنا بے وقوعہما بغیر الالفاظ الصریحہ، یہ قول ہم کہہ نہیں سکتے، چاہے الفاظ صریحہ ہو یا غیر صریحہ ہو وہ بیع سے ہی مختص ہے۔ اگر صلح کرنا ہے تو آپ صالح تو کہیں، آپ کو ہبہ کرنا ہے واہب تو کہیں، محل تعامل۔ بل ممنوع، بلکہ ممنوع ہے اگر ہم اس قول کے قائل ہو جائیں تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے مدلول التزامی کے ذریعے کہ ضروری ہے ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ غیر صریحہ کے ذریعے بھی صلح اور ہبہ مشروطہ واقع نہیں ہوگا، ٹھیک۔ لما عرفتہ یا لما عرفتہ من، جب آپ اس چیز کو جان چکے، من بیانیہ کی چیز کو جان چکے، ان تملیک العیان بالعوض، کہ آیان کا مالک بنا دینا یا مالک بننا عوض کے ذریعے، هو البیع لا غیر، وہ صرف اور صرف بیع ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ نام ہاں لو اتی بلفظ التملیک بالعوض وحتمل ارادتو، رہنے سے یہیں تک کہ چلیں یہاں تک پہنچا رہے ہیں، کہاں تک؟ یہ باقی ٹھیک ہے بڑھتے ہیں۔ نام ہاں لو اتے بلفظ تملیک بعوض، اگر وہ لفظ تملیک کو لائے عوض کے ذریعے، یعنی وہ ایسے لائے التملیک بالعوض واحتمل ارادت غیر حقیقت ہی، اور احتمال پایا جائے اس لفظ کے لانے میں کیا؟ غیر حقیقت ہی، وہ اپنی حقیقت کے علاوہ کسی دوسری چیز میں استعمال ہو رہا ہے۔ کان الاصل اللفظی حملہ علی المعنی الحقیقی، تو اصل لفظی تقاضا یہ کرتا ہے کہ آپ اس لفظ کو حمل کریں معنی حقیقی کے اوپر، یعنی وہ کہے املک ھذا الموبائل بالعوض القلم، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ ایسا لفظ لائے التملیک بالعوض کا کوئی ایسا لفظ لائے
اور اس میں آپ یہ لفظ مجمل ہو جائے، آیا یہ صلح ہے، آیا یہ ہے بیع مشروطہ ہے، آیا یہ کیا ہے بیع ہے، تو کہہ رہے ہیں اب آپ کو رجوع کرنا پڑے گا قوانین لغت کی طرف۔ قوانین لغت میں سب سے پہلا قاعدہ یہی ہے کیا، اصل لفظی کو حمل کیا جاتا ہے اس کے معنی حقیقیہ کے اوپر۔ کان الاصل اللفظی، تو اصل لفظی اور قانون لفظی آپ کو اس چیز کے بارے میں بتائے گا، اشارہ کرے گا کیا کہ حمل ھذا اللفظ علی المعنی الحقیقی، کے معنی حقیقی کے اوپر اسے حمل کرے۔ فیحکم بالبیع، تو تملیک بالعوض کے معنی حقیقی کیا ہے، هو البیع، وہ بیع ہے، بس آپ اس کو فیحکم بالبیع، تو آپ حکم لگائیں گے کہ یہ بیع ہی تھی جہاں تملیک بالعوض آیا تھا۔ لیکن الظاہر ان الاصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، لیکن جو ظاہر ہوتا ہے کہ ان الاصل بهذا المعنى کہ جو اصل ہے اس معنی میں ليس مراد القائل المتقدم، وہ جو قائل ابھی گزرا یعنی جو اشکال کرنے والا ہے متقدم سے مراد یعنی جو آنے والے اشکال کریں گے وہ اس معنی کو اخذ نہیں کریں گے، ان کی مراد یہ معنی نہیں ہوگا، لیس مراد القائل المتقدم۔ وسیجی توضیحہ فی مسئلۃ المعاطات، اور انشاءاللہ ان قریب جلد از جلد اس کی توضیح آئے گی مسئلہ معاطات میں بیع کے علاوہ انشاءاللہ۔ بقی القرض، یہاں سے انشاءاللہ والحمدللہ رب العالمین محمد وعلی محمد۔